الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس سے اپنے دوسرے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت بھری کتاب کی۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے کہ ہم نے وحی کی ایک ایسے آدمی کی طرف جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس، کہ آپ خبردار کریں لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچائی کا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یدبر الامر، وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہی اللہ تمہارا رب ہے پھر اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ ثم یعیدہ، اور پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ انہیں جزا دے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے عدل کے ساتھ۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تو کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے۔ وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو منور بنایا، وقدرہ منازل، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کر دی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم برسوں کی اور حساب کی گنتی کو جان لو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ صرف حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ وضاحت کرتا ہے اپنی آیات کی ان کے لیے جو جاننا چاہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر میں غلطی کرنے سے بچتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کا، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیاوی زندگی پہ خوش ہو گئے ہیں، واطمأنوا بها، اور اس سے مطمئن ہو گئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما كانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان نعمتوں کے باغات میں۔ دعواہم، وہ ان کی پکار وہاں ہوگی، وہ جو اہل جنت میں جائیں گے اور اللہ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہاں پکارتے ہوں گے، سبحانک اللہم، اے ہمارے رب، اے اللہ آپ پاک ہیں، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعا وہاں سلام ہوگی، سلامتی ایک دوسرے پر بھیجیں گے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار ہوگی، یعنی اس ہر دعا جو وہ دیں گے اس کا اختتام ہوگا کن الفاظ پر؟ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ استعجالہم بالخیر، اور اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کو شر پہنچانے میں، ویسے جیسے اللہ ان کو جلدی سے خیر پہنچا دیتا ہے، آپ نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ جلدی عطا فرما دیتے ہیں، دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں، آخرت میں تو محفوظ ہی ہے۔ اگر اسی طرح شر جلدی پہنچتا، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کے لیے مہلت کی مدت پوری کر دی جاتی۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھ رہے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ، لیٹے ہوئے، او قاعدا، یا بیٹھے ہوئے، او قائما، یا کھڑے ہوئے، یعنی اب جب مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، ہر لمحے میں اللہ کو پکارے گا۔
اللہ سے مدد مانگے گا. فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور پھر جب اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، اور وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی ہو ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. کذالک زین للمسرفین ما كانوا يعملون، اسی طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے وہ سب خوشنما کر دیا جو اعمال وہ کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یقیناً ہم نے ان قوموں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھیں. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے علیہم السلام واضح دلائل کے ساتھ. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان لاتے. کذالک نجزی القوم المجرمین، اور اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد جانشین بنا دیا. لننظر کیف تعلمون، تاکہ ہم ظاہر کریں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں واضح. قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آئیں. اس میں احکامات بڑے سخت ہیں، اس پر جو مضامین، جو اعتقادات ہمارے عقیدوں کے خلاف ہیں ان کو نکال لیں اس میں سے، ذرا اس کو تھوڑا ماڈیفائی کر لیں، اس کو ہماری ڈیمانڈ کے مطابق کر لیں، او بدل ہو، یا اسے تبدیل ہی کر لیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو اپنی مرضی سے بدل سکوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جملہ منسوب ہے، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی نا تو میں بھی بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، فرمائیے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تم پہ تلاوت نہ کرتا. ولا ادراکم، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تم تحقیق میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے اندر گزار چکا ہوں. میں نے تو اپنے 40 سال تمہارے ساتھ گزارے ہیں نبوت کے اعلان سے پہلے. ان 40 سالوں میں میری نوجوانی بھی تھی، اور وہ نوجوانی جس میں انسان کے بہکنے کے بڑے امکانات ہوتے ہیں. 40 سال کی زندگی کوئی چھوٹی زندگی نہیں ہے، اور یہ دعویٰ سوائے اللہ کے پیغمبر کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوہ صفا پر اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی دعوت رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ ادا فرمایا تھا، لوگوں میں نے تمہارے اندر اپنی 40 سال کی زندگی گزاری، کیا میرے اندر کوئی غیر اخلاقی سرگرمی، کوئی شرک، کوئی کفر، کوئی فال نکالنا، کوئی پانسے کے تیر کھیلنا، کوئی شراب پینا، کوئی جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، جو تمہارے اندر عام باتیں ہیں، کیا یہ مجھ میں دکھا سکتے ہو؟ کیا 40 سالوں میں میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہو؟ کیا 40 سالوں میں نے کسی سے کوئی برا کلام کیا ہو؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہو؟ یہ ہے اصل میں کسی شخص کے پیغمبر ہونے کی ایک دلیل، کہ نبوت کے اعلان سے قبل بھی اس شخصیت کی زندگی انتہائی پاکیزہ، انتہائی صاف ستھری اور ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے پاک ہوا کرتے ہیں، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. میں بھی عرض کر رہا تھا نا، ہم کسی کے سامنے دین کی دعوت لے کے جائیں گے تو وہ ہمیں تانا دے گا. تمہیں یاد ہے تم خود کیا کرتے رہے ہو پہلے؟ یہ تانا اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ جتنی خوبصورت زندگی وہ اسے اعلان نبوت سے پہلے گزار کر آئے ہوتے ہیں، اس پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا. افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو؟ میں نے تمہارے اندر یہ وقت گزارا ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے. او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے. انه لا يفلح المجرمون، بے شک مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، کہتے ہیں یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں.
اللہ نے تو کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں فرمایا، اللہ نے تو کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ تمہاری سفارش اللہ کے سامنے کرے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک اور برتر ہے ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور پہلے یہ سب کے سب جو ہے نا ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے بات طے شدہ نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فیما فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں ہمارے اوپر کوئی ہمارے رب کے معجزوں میں سے کوئی معجزہ نازل کیا گیا۔ فقل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، انما الغیب للہ، غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ معجزہ کب آئے گا، اللہ کیا اپنی نشانیاں تمہارے سامنے ظاہر کرے گا، یہ اللہ ہی کے علم ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت چھکاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو اس وقت ان کے مکر و فریب میں گرفتار ہوتے ہیں، ہماری آیات میں مکر و فریب کرنے لگتے ہیں، ہماری آیات میں سے ایسی تعویلات نکالتے ہیں جو اللہ کا مطلب نہیں تھا، جو اللہ کا مفہوم نہیں تھا۔ قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اللہ تمہارے مکر و فریب کا توڑ کرنے میں زیادہ تیز ہے۔ انا رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں اسے جو تم فریب کر رہے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرینا بہم بریح طیبۃ، اور وہ انہیں سازگار ہواؤں کے ساتھ لے چلتی ہیں، وفرحوا بها، وہ اس ہوا سے خوش ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بارش آئے گی، موسم خوشگوار ہو جائے گا، گرمی ختم ہو جائے گی۔ جاءتها ریح عاصف، اور جب ان کشتیوں پر وہی ہوا تیز ہو جاتی ہے، طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وجاءهم الموج من كل مكان، اور ان پر ہر طرف سے موجیں گھیر لیتی ہیں انہیں۔ وظنوا، اور وہ سمجھ لیتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ یقیناً انہیں گھیر لیا گیا ہے، وہ اب ایک مشکل میں پڑ گئے ہیں، وہ طوفان میں پھنس گئے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت انہیں معلوم ہے کہ بیچوں بیچ اس سمندر کے جہاں ہر طرف پانی ہے اور طوفان آ چکا ہے اور ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس طوفان میں گھرے ہوتے ہیں تو بڑے مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہم تو تیرے بڑے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ جب انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اللہ کے ساتھ ایسے وعدے کرتا ہے، بس ایک دفعہ یہ کام ہو جائے، اس کے بعد آپ ذرا میری اطاعت دیکھیے، آپ میری عبادات دیکھیے، آپ میرے صدقات دیکھیے۔ فلما انجاہم، پھر اللہ جب انہیں بچا لیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، بھول جاتے ہیں کہ ہم کس مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، بھول جاتے ہیں جو وعدے انہوں نے اللہ سے کیے تھے۔ اس وقت جو زمین میں سرکشی کرتے ہیں، ناحق شرک کرنے لگتے ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ سرکشی، تمہاری یہ نافرمانی، تمہاری یہ گناہ تمہارے سر پڑیں گے۔ متاع الحیات الدنیا، اٹھا لو ذرا یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو ہم تمہیں بتا دیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی طرح کی ہے۔ جس دنیا کے لیے تم سب کر رہے ہو، جس دنیا کے لیے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی مثال پانی کی طرح ہے۔ انزلناہ من السماء، ہم نے اسے آسمان سے اتارا۔ فاختلط به نبات الارض، پھر اس کے ساتھ رل مل کر وہ سمندر میں سے سبزہ نکل آیا۔ مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور یہ جانور بھی کھاتے ہیں۔ حتی، یہاں تک کہ اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی، ان پودوں کے اوپر پھل پھول آ گئے، خوبصورتی آ گئی۔ وزینت، اور وہ خوب سج گئی، بہار کا موسم۔ وظن اہلها، اور اس کے رہنے والوں نے گمان کر لیا، انہم قادرون علیہا، بے شک وہ اس پر خود قدرت رکھنے والے، جناب یہ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ یہ جو ایک
عجیب و غریب سی اصطلاح ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، سیلف میڈ پرسن، وہ جسے اللہ دنیا میں کوئی عزت عطا کر دیتا ہے، جس کے لیے دنیا میں آسانی کر دیتا ہے، وہ پھر اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں سیلف میڈ آدمی ہوں، میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے بہت پڑھائی کی، میں نے فلاں فلاں جو ہے نا معاملات کی، مشقتیں کی، اور پھر آج جا کر میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. انسان اپنے ان سب چیزوں کو جو اسے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہوتی ہیں اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے، اسے اپنا حق سمجھتا ہے. تو فرمایا وَظَنَّ أَهْلُهَا، اس باغ کے مالک سمجھتے ہیں انہم قادرون علیہ، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، جو مرضی کریں اس کے ساتھ. آج یہ اگر پھل پھول جو ہماری کھیتی لے آئی ہے تو یہ اصل میں ہماری محنتیں ہیں. اللہ فرمانے جب ایسا ہوتا ہے اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اس پر ہمارا حکم آ گیا رات اور دن میں، رات یا دن میں، فجعلناها حصیدا، ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کر دیا. ایک ہوا اللہ چلاتے ہیں، ایک بارش اللہ برساتے ہیں، ایک طوفان اللہ چلاتے ہیں، سب ختم. کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل وہ تھی نہیں، اللہ اس کی حقیقت ختم کر دیتے ہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم آیات کو واضح کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ رہنے والی گھر کی دعوت دیتا ہے. تم جس گھر کے لیے بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، محنتیں کر رہے ہو، وہ گھر تمہارا ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، عارضی ہے، اس سے تمہیں نکالا جائے گا. تمہیں موت آئے گی تو تمہیں جانا پڑے گا. تمہارے عالیشان بنگلے تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہیں اسی 5-6 فٹ کی قبر میں جا کے سونا پڑے گا. وہ چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ٹھکانہ اس کا یہی ہے. اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کے گھر کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، ان کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیا اچھا بدلہ ہے، حسنہ. اور اہل علم کا خیال یہ کہ یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے. وَزِيَادَةٌ، اور اس سے بھی اور زیادہ ہے. جنت سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اگر حسنہ کا مفہوم لیا جائے کہ جنت کی بات ہو رہی ہے، تو زیادتن کا مطلب ہے جنت سے بھی ہم کچھ زیادہ انہیں عطا فرمائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، انہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اللہ کی خوشنودی ملے گی. یہ جنت سے زیادہ بڑی نعمت. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت ہوگی قیامت کے روز. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ، اور جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، جَزَاءُ السَّيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، برائی کا بدلہ اس برائی جیسا ہی ہوگا. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، انہیں ذلت ڈھانپ لے گی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کی حالت یہ ہوگی جیسے اندھیری رات کے چند ٹکڑے ان کے چہروں پر لگا دیے گئے ہوں. جتنی اندھیری رات سیاہ ہے نا، ویسی سیاہی، ویسی ذلت ان کے چہروں پر ہوگی. اور اللہ نے سورہ رحمان میں اس کو واضح کیا، یعرف المجرمون بسیماہم، یہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، ان کے گناہوں کی سیاہی ان کے چہروں پر نمایاں ہوگی. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں جہنم والے. ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے. اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما دے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس روز ہم سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم ذرا ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پہ، یہیں رہنا اور اپنے سارے شریکوں کو بلا لو، وہ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، بلاؤ انہیں. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیں گے، آپس میں لڑنے لگیں گے. یہ جو معتقد تھے یہ کہیں گے جناب آپ نے ہمیں اس شرک کے راستے پر ڈالا تھا، آپ نے ہمیں ترغیب دی تھی. اور جنہیں وہ شریک سمجھا کرتے تھے وہ جواب دیں گے ہم نے نہیں کہا بھائی کسی کو، ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمیں شریک بناؤ اللہ کا. آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں. اور کس لیے کر رہے ہیں؟
تاکہ خود جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ فرمایا وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے۔ فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اللہ ہمارے درمیان میں اور تمہارے درمیان کافی ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر جان اس عمل کو جانچ لے گی جو اس نے آگے بھیجا تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے گم ہو جائے گا وہ جھوٹ جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں، یہ کچھ سوالات آ رہے ہیں مشرکین مکہ سے کرنے کے، آپ ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، یا کون کانوں اور آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ ویخرج المیت من الحی، اور کون مردے کو زندہ سے نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور کون ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے؟ فسیقولون اللہ، پھر وہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ فقل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے افلا تتقون، اس اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے؟ تمہیں رزق دے رہا ہے وہ، تمہیں جسم دے رکھا ہے اس نے، تمہیں آنکھ اور کان عطا کر رکھے ہیں اس نے، تم اس کی نافرمانی میں ان کو استعمال کرو گے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، بس وہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر حق کے بعد کیا رہ جائے گا؟ گمراہی ہے۔ اگر تم اس حق کا ساتھ نہیں دو گے تو اس کا مطلب ہے تم گمراہوں کے گروہ میں شامل ہو۔ فانا تصرفون، تو پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اس طرح سچ ثابت ہوگی آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی۔ انہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہو پھر دوبارہ اسے بناتا ہو؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، فرمائیے اللہ ہی پیدا کرتا ہے پہلی بار مخلوق کو اور پھر وہی دوبارہ اسے بناتا ہے۔ فانا تؤفکون، تو کہاں تم بہکائے جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو، جو تمہاری رہنمائی کرتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، پھر فرمائیے اللہ ہی ہے جو حق کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، تو کیا جو تمہیں حق کے راستے کی ہدایت دیتا ہو وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جو خود بھی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک اللہ اسے ہدایت نہ دے، جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے دوسروں کو ہدایت کیا دے گا؟ جو خود ہدایت کے لیے اللہ کا محتاج ہے وہ تمہیں راستہ کیا دکھائے گا؟ فما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ رب العالمین کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے چند ادنا لوگوں سے تم سوال کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، ان کو رب سمجھنے لگتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ گمان ہی تھا، چند شخصیتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، ان کے ناموں کے بت بنا رکھے تھے، ان بتوں سے بیت اللہ کو بھر رکھا تھا ان لوگوں نے۔ اور یہاں تک نہیں ہے، جب یہ فتح مکہ ہوئی ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے ہیں، تو الفاظ آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ وہ بت تو زمین پہ پڑے تھے۔ جو ہم 360 کا فگر بار بار ڈسکس کرتے ہیں یا بار بار سنتے ہیں علماء سے کہ 360 بت پڑے ہوئے تھے، صرف 360 بت نہیں تھے بیت اللہ، بلکہ ان بتوں کے اوپر دیواروں پر انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تصویریں بنا کر لگا رکھی تھی۔ اس درجے کا شرک تھا۔ فرمایا ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کے سوا بنایا جا سکے۔ یہ اتنا شاندار کلام جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، جس میں امپروومنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے۔ یہ کامل ہستی کا کلام ہو سکتا ہے جو خود اتنا کامل ہے۔
ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق ہے اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی، وتفصیل الکتاب، اور یہ وضاحت ہے تمام کتابوں کی، لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے اسے خود سے گھڑ لیا ہے؟ معاذ اللہ۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر ایسا ہے نا تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے کے آؤ اس کے مقابلے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس کو تم بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا، اسے بلا لو۔ شعراء بلاؤ، ادیب بلاؤ، انٹلیکچوئلز کو کال کرو، ان سے کہو ایک صورت اس قرآن کے مقابلے میں لے کر، اور میں نے عرض کیا تھا اس قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتیں 3 ہیں، اور تینوں صورتیں 3 آیات پر مبنی ہیں۔ سورۃ العصر، سورۃ النصر، سورۃ الکوثر، ایک صورت لانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کے مقابلے میں کوئی صورت لے کر آنی ہے۔ آپ ان سے کہیں منیمم لیول پہ آ جاؤ، وہ جو 3 جملوں کی ایک صورت ہے نا، اس کے بدلے میں 3 جملے تم لکھ کر لے آؤ۔ عربوں نے ایک شخص کو ہائر کیا، فارس کا رہنے والا تھا، اسے کہا تم سب سے بڑے شاعر ہو آج کے دور کے، تم ایسا کرو قرآن کے مقابلے میں ایک دیوان لکھو، اس سے زیادہ شاعری پر مبنی ہو، اس کے مقابلے کی شاعری ہونی چاہیے، ٹکر کی شاعری ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو کہیں کہ جناب ہمارے پاس جو تمہارے پاس کتاب ہے ویسے ہمارے پاس بھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دیوان تو میں لکھ دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ مجھے یہ دیوان لکھنے میں 1 سال کا وقت لگے گا، 1 سال تک میں پھر کوئی اور کام نہیں کر سکوں گا، لہذا 1 سال کے لیے میرا سارا جو نان نفقہ ہے، میرے سارے جو ایکسپینسز ہیں وہ آپ نے بیئر کرنے ہیں، اور میں نے 1 سال تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، میں بیٹھ کے وہ دیوان مکمل کروں گا، آپ میرے اخراجات بھی پورے کریں، آپ گھر تک مجھے میری ساری ضروریات بھی مہیا کریں، پھر میں یہ یکسو کر یہ کام کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مان لیا 1 سال کا خرچہ، 1 سال کا، کہ یہ بھی دے دیں گے، قرآن کے مقابلے میں کچھ لے کر آؤں۔ یہ بیٹھ گیا اپنے گھر میں فارس میں، لگا رہا قرآن کے مقابلے میں کوئی شاعر لکھنے، لگا رہا، ایک دیوان مرتب کر لیا موٹا تازہ۔ جس دن دیوان مکمل ہوا، رات کا وقت ہو گیا تھا، سوچا 1 سال سے کہیں باہر نہیں گیا، پتہ نہیں باہر کیا حالات ہو گئے، اب میرا کام مکمل ہو گیا، ٹاسک کمپلیٹڈ، مشن اکمپلشڈ، اب جاتا ہوں باہر۔ گھر سے باہر نکلا، رات کا وقت تھا، گلیوں میں چلنے پھرنے لگا، بڑا سرور آ رہا تھا۔ ایک گھر سے کچھ آواز آئی، کھڑکی کے ساتھ کان لگا کے سنا، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے 1 آیت سنی اس نے، 1 آیت، اور وہاں سے واپس لوٹا اور اپنے دیوان کو اٹھا کے زمین پر مارا اور کہا مشرکین مکہ کو اب میں یہ کیسے سمجھاؤں کہ میرا پورا کا پورا دیوان، موٹی تازی کتاب، یہ اللہ کی کتاب کی 1 آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پورے قرآن کا مقابلہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، 1 آیت کا مقابلہ بھی نہیں۔ جو فصاحت و بلاغت اور جو تاثیر اللہ نے اس کلام میں رکھی ہے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہاں سے لاؤ گے بشر کے کلام میں یہ تاثیر؟ اللہ اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہ تاثیر کہاں سے پیدا ہوئی؟ فرمایا 1 صورت اس طرح کے لے آؤ، ساروں کو جمع کر لو، سب اکٹھے ہو جائیں اور بیٹھ کر ایک جوائنٹ وینچر کریں، اور اس جوائنٹ وینچر میں 3 جملے لکھ دیں قرآن کے مقابلے میں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس کو جس کو اپنے علم کے اعتبار سے سمجھ نہیں سکے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی ان کے پاس اس جھٹلانے کا انجام نہیں آیا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا تھا ان سے پہلے لوگوں نے بھی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا ہے۔
وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے قرآن پر، وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ أَنْتُمْ بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض آپ کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ مکہ کے قریش کے کچھ سردار ایسے تھے کہ وہ یعنی یہ صرف بتانے کے لیے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وہ بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، سنتے تھے اسے کان لگا کر، اور پھر بہرحال اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جاتے تھے اور کہتے تھے سنا ہے ہم نے، کوئی خاص شے نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں، بس چند اشعار ہی ہیں اور کچھ نہیں۔ آپ آج بھی کسی گاؤں میں چلے جائیں نا دور دراز کے، وہ گاؤں والوں سے جا کر کسی سندھ میں ذرا وہ کسی سے پوچھے نا، کسی گاؤں کے رہنے والے آدمی سے، تو کہ تم ووٹ کس کو دو گے، تو اسے نہیں پتا کہ الیکشن میں کون کھڑا ہوا ہے، اس کا صرف ایک جواب ہوگا کہ جس کو وڈیرا سائیں آکھن، جس کو ہمارے وڈیرا صاحب کہیں گے نا بس اس کو ووٹ دے دینا۔ ان سرداروں کا اتنا انفلوئنس تھا اپنی قوم کے لوگوں پر، یا اگر کہہ دیتے تھے نہیں نہیں ہم نے سن لیا ہے، کچھ نہیں، کام کی شے نہیں ہے کوئی، معاذ اللہ، اس لیے کہ ان کے قبیلوں کے لوگ مطمئن ہو جائیں اس میں۔ اور کیا سن رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام کی شے نہیں ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں۔ اور قرآن مجید کو تلاوت کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کے قاری اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ جمع ہو جائیں، ان سب کی آوازوں کی خوبصورتی کو اکٹھا کیا جائے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی خوبصورتی نہیں بن سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے ہیں، پھر بھی اثر نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ارادہ یہ نہیں کر کے آئے تھے کہ سمجھیں گے، ارادہ یہ کر کے آئے تھے کہ واپس جا کر لوگوں کو کہیں گے کچھ نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا شاید میری تلاوت میں وہ اثرات نہیں ہیں کہ ان کے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ یہ بہرے ہو چکے ہیں، یہ آپ کی مبارک آواز کے اندر بھی قرآن سنیں گے تو ان پر اثر نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ کچھ سمجھتے نہ ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے بھی ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھوں کو ہدایت کا رستہ دکھا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ کچھ دیکھتے بھی نہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ویوم یحشرهم، جس روز اللہ انہیں جمع کریں گے، کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار، وہ سمجھیں گے گویا وہ وہاں نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر صرف ایک گھڑی، دن کا کچھ حصہ۔ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کریں گے، پہچانیں گے ایک دوسرے کو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا۔ وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں نہیں ہوئے۔ وإما نرینک بعض الذی نعدہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اگر ہم آپ کو اس عذاب کا تھوڑا سا ٹریلر دکھا دیں جس سے ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں، صرف ٹریلر، تھوڑا سا حصہ اس عذاب کا دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فالینا مرجعہم، تو ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے علیہ السلام۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کے پاس ان کے رسول آ جاتے ہیں، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا عذاب کا. مشرکین مکہ سوال پوچھ رہے ہیں، بار بار ہمیں ڈرا رہے ہیں، وہ عذاب کہاں ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے لے آئیں وہ عذاب ہم پہ. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو اپنے بھی فائدہ نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. لکل امۃ اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم، جب ان کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا. فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ وہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں، کوئی تاخیر نہیں ہوگی. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اتاکم عذابہ بیاتن و نہارا، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے رات کو یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، وہ کیا چیز ہے اس عذاب میں سے جو مجرم لوگ جلدی طلب کرتے ہیں. الثم اذا ما وقع آمنتم به، پھر جب عذاب نازل ہو جائے گا تب ایمان لاؤ گے اس پہ. آلانا، اس وقت کہا جائے گا اب، جب غیب کے پردے کھل چکے، جب حقیقت تمہارے سامنے آ چکی، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، حالانکہ اسی عذاب کو تم جلدی طلب کرتے تھے. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الخلد، اس ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کمایا کرتے تھے. وَيَسْتَنبِعُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، وہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، کیا یہ بات سچ ہے؟ کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ای وربی انہ لحق، قسم ہے میرے رب کی، بے شک یقیناً سچ ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے. جب اللہ اپنے عذاب کو لانے کا فیصلہ فرما لے تو پھر اس عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور واقعی ہر اس شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ہے سارا کا سارا زمین و آسمان کا خزانہ ہو، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ہم اسے ایک شخص کو دے دیں، لَفْتَدَتْ بِهِ، وہ چاہے گا کہ وہ سارا خزانہ اللہ کے حضور فدیے میں دے دے اپنے گناہوں کے بس. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جان لو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جان لو اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندگی عطا فرماتا ہے وہی موت دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. کون سی نصیحت؟ یہ قرآن مجید آ گیا اللہ کی طرف سے، نصیحت کرنے والا، یاد دہانی کرانے والا، اللہ کی معرفت کی طرف واپس رجوع کرانے والا. اور اسے کہا گیا موعظۃ من ربکم، واز، واز. اور یہ یاد رکھیے گا، ہماری دین کی دعوت کا مرکز و محور یہ قرآن ہونا چاہیے. اس لیے کہ سورہ نحل میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، پکارو لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور سب سے خوبصورت واز کے ساتھ. تو قرآن سے خوبصورت واز کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے زیادہ پر تاثیر کون سا کلام ہو سکتا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو تمہارے سینوں کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ کفر کی بیماری، وہ شرک کی بیماری، وہ نفاق کی بیماری، وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بغض و حسد کی بیماری. تم اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہارا کیتھارسس شروع ہو جائے گا، تمہاری انر کلیننگ شروع ہو جائے گی، تمہارا تزکیہ شروع ہو جائے گا. وَہُدًى، اور یہ ہدایت بھی ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. کس شے کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کی. یہ خوبصورت واز ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے. چار باتیں بیان کی اللہ.
اور آگے فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس امت کو، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ یہ کتاب تم پہ نازل ہوئی ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ قدر کرو اس کی. فبذالک فلیفرحوا، اس قرآن مجید کے حاملین کو چاہیے اس قرآن مجید پر خوشی کا اظہار کریں. اللہ نے ہمیں کتاب عطا فرما دی ہے، اللہ نے ہمیں اس کے ساتھ نسبت عطا کر دی، اللہ نے ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق دے دی. شکر کرو اللہ کا. اور اگلے الفاظ بڑے حیران کن ہیں، ہوا خیر مما یجمعون، ساری دنیا کے تم خزانے جمع کر لو، ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لو، ان سب سے زیادہ بہتر شے ہے اللہ کا قرآن. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، فرمائیے جو تم نے دیکھا ہے اللہ نے جو نازل کیا تمہارے لیے وہ رزق، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ یعنی مشرکین نے اس میں کچھ حلال و حرام خود سے قرار دے دیا. فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم نے اپنے پاس سے اس میں حلال و حرام اختیار کر لیا ہے. قل اللہ اذن لکم، فرمائیے کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے. ام علی اللہ تفترون، کیا تم اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے. وما تکون فی شأن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی حال میں نہیں ہوتے. وما تتلو منہ من قرآن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن میں سے تلاوت نہیں کرتے. ولا تعملون من عمل، اور اے لوگوں تم بھی کوئی عمل نہیں کرتے. الا کن علیکم شہودا اذ تفیضون فی، مگر جس وقت تم یہ اعمال کر رہے ہوتے ہو، جب تم اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہو، ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، ہمارے علم میں ہے. تمہاری نیکیاں اللہ کے ریکارڈ میں ہیں، یہ ضائع جانے والے معاملات نہیں ہیں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور آپ کے رب سے ایک ذرہ برابر بھی چیز نہ آسمان میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہے. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹی چیز ہے اس سے نہ کوئی بڑی ہے. الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب کے اندر موجود ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے اس کا مقدر لکھ رکھا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بہت مرتبہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے، ہم اس سے پہلے بھی متعدد بار پڑھ چکے ہیں اس کو، کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ جو اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم طاری ہوگا. کون لوگ ہوں گے یہ ولی اللہ کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے یہاں ذرا ہم نے کچھ نشانیاں خود ساختہ مقرر کر رکھی ہیں. ولی اللہ وہ ہوگا جو کوئی پیوند لگے کپڑے پہن کر اور گلے میں کچھ مالائیں لٹکا کر اور عجیب و غریب یعنی وہ گندے مندے وہ حلیہ کے اندر کسی اعتبار سے ہوگا، جس نے اپنے بال کبھی نہیں تراشے ہوں گے، جس نے اپنا ایک حلیہ ایسا بنا رکھا ہوگا گویا کہ اس کو دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی وابستگی نہیں. یہ ہوگا جو ولی اللہ ہے. ہمارے ہاں اللہ کا ولی ہونے کا کرائٹیریا یہ ہے. ایک کرائٹیریا اللہ کی ولایت کا وہ ہے جو اللہ نے یہاں بیان کیا. کون ہے اولیاء اللہ؟ کیسے پہچانو گے اللہ کا ولی کون ہے؟ زبان سے اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو پھر یاد رکھو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. اس لیے کہ وہ جنہیں ولایت نصیب ہوتی ہے وہ اس کے دعوے نہیں کرتے، وہ تکبر سے بچتے ہیں. تو کیسے پہچانیں گے بھئی یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ نے اس کا کرائٹیریا بتا دیا ہے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ولی اللہ بنا بیٹھا ہے اور اس کے مجاور قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے معتقد اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ماننے والے بھی موجود ہیں، اور بہرحال یہ کہ یعنی کوئی طہارت کا معاملہ نہیں ہے، اس کا کوئی پاکیزگی کا معاملہ نہیں ہے، نمازیں نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، اذکار نہیں ہے، منہ پہ فوج گوئی چل رہی ہے حضرت کی. کتنے ایسے کتب و کتاب ہم نے دیکھے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے چہروں پر داڑھی ہی نہیں ہے. بھائی آپ اچھے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب کی سنت کو نہیں آپ فالو کر سکتے؟
یہ آپ کو مشکل معلوم ہوتا؟ کتنے ایسے نام نہاد پیر بنے ہم نے دیکھے کہ جن کے منہ سے جب گالیاں نکلنے پر آتی ہیں تو کسی عام انسان کو بھی مات دے جاتی. تو فرمایا کرائٹیریا کیا ہوگا ولی اللہ کا؟ وہ شخص جو ایمان لانے والا ہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ولا یحزنک قولہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں، ان کی تنقید، ان کے طنز یہ آپ کو غم زدہ نہ کریں، یہ آپ کو غمگین نہ کر دیں. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت سب کی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. هو السمیع العلیم، وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سنو جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر اس کا مالک اللہ ہی ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور وہ لوگ جو ایسوں کی پیروی کرتے ہیں، انہیں پکار رہے ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو. ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اس قیاس آرائیوں کے سوا، تکے لگانے کے سوا اور کوئی کام انہیں نہیں ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی آرام کرنے کے لیے. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا. معاذ اللہ، سبحانہ، وہ پاک ہے. هو الغنی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ اسی کا ہی ہے، وہ مالک حقیقی ہے ان کا. ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع فی الدنیا، کچھ فائدہ ہے دنیا میں اور دنیاوی فائدے کے لیے یہ کرتے ہیں. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف انہوں نے واپس لوٹ کر آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح کی خبر سنائی ہے. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، کہ تمہیں بڑا برا لگتا ہے، تمہیں بڑا گراں گزرتا ہے کہ میں تم میں کھڑا ہوں اور میں نصیحت کر رہا ہوں اور اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ کی آیات سنا رہا ہوں، یہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے. فعلی اللہ توکلت، کیونکہ میں نے صرف اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، بس اپنی تدبیر کو بھی جمع کرو اور اپنے شریکوں کی تدبیر جمع کر لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر اپنے معاملے میں تمہیں کوئی شبہ نہ رہے. ثم اقضوا الی، پھر میرے ساتھ جو کر سکتے ہو کر گزرو. یہ ہونا چاہیے کہ مومن کا جذبہ جو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے. یہ جو تمہارے باطل معبود ہے نا، جو تمہارے بقول فائدہ نقصان کے مالک ہیں، ان سے کہو مجھے جو نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچا کے دکھائیں. ولا تنظرون، اور دیکھو مجھے بالکل مہلت نہ دو. اپنے معبودوں سے کہہ کہ مجھے تباہ و برباد کر دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم رخ پھیر لیتے ہو، فما سألتکم من اجر، یاد رکھو میں نے تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا. میں نے تم سے دنیا مانگی نہیں ہے. میری یہ محنت دنیا کے حصول کے لیے نہیں ہے، اقتدار کے حصول کے لیے نہیں ہے، شہرت کے حصول کے لیے نہیں ہے، مال کے حصول کے لیے بھی نہیں ہے. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اور صرف اللہ کے ذمہ ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں. فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نجات دی انہیں بھی اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں جانشین بنا دیا زمین میں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے ہم نے انہیں غرق کر دیا. فَانظُرْ کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھو خبردار کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے.
یعنی جنہیں خبردار کر دیا گیا ان کا انجام کیسا ہوا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف. فجاؤهم بالبينات، ان کے پاس آئے بڑے واضح دلائل لے کر. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، وہ ایسے نہیں تھے ایمان لے آتے اس شے پر جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم سرکشوں کے دلوں پر مہرے لگا دیا کرتے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو. الى فرعون وملائه، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر. فاستکبروا، تو فرعونیوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا. قالوا، تو انہوں نے کہا ان هذا لسحر مبین، بے شک یہ بڑا واضح جادو ہے. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم ایسی بات کہتے ہو حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا ہے. السحر ھذا، تم کہتے ہو یہ جادو ہے. ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ان لوگوں پر. قالوا، انہوں نے کہا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، اور تم ہمارے پاس ایسی چیز لے کر آئے ہو کہ ہم اپنے باپ دادوں کا انکار کر دیں، اپنے باپ دادوں کے معبودوں کا انکار کر دیں. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں بھائیوں کے لیے زمین میں بڑائی ہو جائے. لگتا ہے تم دونوں بھائی جو ہے نا، ایک صدر بننا چاہتا ہے ایک وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. تم دونوں بھائی چاہتے ہو کہ تم اقتدار حاصل کر لو، اس کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، فرعون نے کہا سارے ماہر جادوگر بلاؤ. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، پھر وہ جادوگر جب آ گئے. قَالَ لَهُم مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا القوا ما انتم ملکون، ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا، پھر جب انہوں نے وہ اپنا جادو پیش کیا. قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم به السحر، تم جو کچھ لے کر آئے ہو وہ جادو ہے، حقیقت نہیں ہے. ان اللہ سیبطلہ، بے شک ان قریب اللہ اس کو باطل ثابت کر دے گا، جھوٹا ثابت کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے معاملات کو سنوارا نہیں کرتا. ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور اللہ سچا ثابت کر دیتا ہے حق کو اپنے ارشادات کے ذریعے. ولو کرہ المجرمون، یہ مجرم لوگ کتنا ہی اس کو ناپسند کیوں نہ کریں. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، پھر کوئی کہنا ماننے والا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا مگر چند نوجوان تھے ان کی قوم کے. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب کوئی نئی دعوت اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے نوجوان آگے بڑھتے ہیں اور اس دعوت پہ لبیک کہتے ہیں. اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، مصلحت سے دور ہوتے ہیں اور حق بات کو حق کہنے کا اور باطل کو باطل کہنے کا حوصلہ اور طاقت رکھتے ہیں. تو فرمایا چند لڑکے تھے، چند نوجوان تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے. الا خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم، ڈرتے ہوئے کہ فرعون اور اپنے سرداروں سے وہ کہیں ہمیں فتنے میں نہ ڈال دیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں میں تھا. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو پھر بھروسہ بھی اسی اللہ پہ کیا کرو. اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہے کہ ان کا توکل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو. فقالوا، تو انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یا اللہ ہمیں اس ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا دینا. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے بچا لیجئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کی جانب. أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، تم دونوں اپنے قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کر لو. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنانا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی. اور اس میں بھی ہمیں بھی اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ کوشش ایسا کریں کہ گھر جب بنائیں تو ایسے بنائیں کہ قبلہ رخ گھر ہو. واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیا کرو. وقال موسیٰ ربنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا،
یا اللہ آپ نے فرعونیوں کو تو مال و دولت دے دی، انہیں تو دنیا کی آسائشیں مل گئیں، ان کو دنیا کا سب سامان مل گیا، آپ نے ان کو ٹیکنالوجی میں بڑا اسٹرانگ کر دیا، آج کے محاورے میں کیا آپ نے ان کو سکلز عطا فرما دی ہیں، آپ نے ان کو معدنیات سے نواز دیا ہے، آپ نے ان کو مال سے نواز دیا ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، یا اللہ آپ نے یہ سب کچھ انہیں اس لیے دیا ہے کہ وہ اہل ایمان کو ان کے راستوں سے ہٹا دیں، دنیا کا لالچ دے کر ان کی وفاداریاں خرید لیں. ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنون، ہرگز ایمان نہ لے آئیں گے. حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب سے دوچار نہیں ہو جاتے. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا تم دونوں بھائیوں کی دعوت قبول کر لی گئی ہے. فاستقیما، تو اب تم دونوں ثابت قدم رہنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ہرگز ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو جانتے نہیں ہیں. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب فرعون کو ڈوبنے نے آ پکڑا، غوطے لگنے لگے، سانس بند ہونے لگا، کہتا ہے قال آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، بے شک جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں نا وہی سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن یہ کب مان رہے ہیں؟ نزع کی کیفیت طاری ہونے پر، موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنے پر. اب کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آتے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم تو فرما برداروں میں سے ہیں. اللہ فرما رہے ہاں لانا، اب بھی مان لا رہے ہو؟ ساری زندگی تمہیں اللہ کے پیغمبر دعوت دیتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آؤ. اب جب نزع کی کیفیت، جب موت کا وقت قریب ہے، اس وقت ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، یقیناً تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا ہے. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج ہم تجھے تیرے جسم کے ساتھ محفوظ رکھیں گے. اس فرعون کو، کیا خوبصورت الفاظ ہے اور اس کی حقانیت ہمیں نظر آ رہی ہے. آج تک وہ جو فرعون تھا رامسیس، آج تک اس کی باڈی کو ہنوت کر کے ممی بنا کر اس کو محفوظ رکھا گیا ہے. اور یہ اسرائیلی روایات ایسی بھی آتی ہیں کہ اس کو دفن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو زمین اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی. ان ایکسیپٹیبل. اس کو سمندر میں ڈالا جاتا تھا، پانی اس کی لاش باہر نکال کے خشکی پر چھوڑ جاتا تھا. نہیں چاہیے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو نشانی عبرت بنانا تھا. یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو سمجھتے ہیں ہمارے علاوہ دنیا چل نہیں سکتی، انہیں بتائیے فرعون سے بڑا بھی تھا کوئی؟ آج وہ فرعون کہیں نہیں ہے. اس کی وہ ہنوت زدہ لاش وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کسی وقت میں ہم نے بھی اسی حالت میں پہنچنا ہے. تو فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تجھے تیرے جسم کے ساتھ محفوظ رکھیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اور بعد میں یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو باعزت ٹھکانہ عطا فرمایا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے درمیان روز قیامت فیصلہ فرمائے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. فإن کنت فی شک مما انزلنا الیک، اور بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی کسی قسم کے شک میں اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کر رکھی ہے، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، آپ ایسا کریں جو پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں نا ان سے پوچھ کے دیکھیں ذرا. وہ تو کتاب اللہ کو پہچانتے ہیں،
تورات پڑھنے والے، انجیل پڑھنے والے، ان کے سامنے ذرا قرآن پیش کریں. وہ آپ پر ایمان لائے نہ لائیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن وہ یہ تصدیق کریں گے یہ کلام اللہ ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. لقد جاءك الحق من ربك، یقیناً آپ کے پاس حق آ گیا آپ کے رب کی جانب سے. فلا تكونن من الممترین، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوئیے گا. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فتكون من الخاسرین، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك، بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتهم كل آیۃ، اور اگرچہ کہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، ایمان نہیں لانے والے. آپ ان کے سامنے معجزے رکھ دیں، آپ ان کے سامنے نشانیاں رکھ دیں، آپ ان کو قرآن سنا لیں، ایمان نہیں لائیں گے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. اگر کوئی شخص خود مرد ناداں میں ہے تو پھر بہرحال اس پر آپ کے اس نرم و نازک کلام کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود عذاب کو دیکھ نہ لے. فلولا کانت قریۃ آمنت، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی. فنفعها ایمانها، تو اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا. الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے. کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں وہ ذلت والا عذاب ان سے دور کر دیا جس کا وہ اپنے آپ کو حقدار ٹھہرا بیٹھے تھے. وہ میچ تقریباً ہار چکے تھے، عذاب کا فیصلہ ان کے لیے ہو گیا تھا، آخری گیند پر شاید جیتنے کا معاملہ ہوا ہے. فرمایا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کے مال و متاع سے نوازا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے ہیں. افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے دین کی طرف آنے کے لیے؟ کیا آپ انہیں زبردستی پکڑ کے دائرہ اسلام میں داخل کریں گے؟ حتی یکونوا مومنین، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے. ہدایت کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ کفر کی نجاست ان پر ڈالتا ہے جو غور نہیں کرتے. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ آیات اور خبردار کرنے والے اس قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر انہی حالات کا جو ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں. یہ چاہتے ہیں کھنڈر بن جائیں ان کی بستیاں، یہ چاہتے ہیں آسمان ٹوٹے ان کے اوپر، یہ چاہتے ہیں زمین پھٹ جائے ان کے لیے، یہ چاہتے ہیں کہ سیلاب انہیں بہا کر لے جائیں. اسی طرح کے عذاب جن سے پہلے لوگوں پر آئے تھے ان کا انتظار کر رہے ہیں. قُلْ فَانْتَظِرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں گے اچھا چلو کرو انتظار. اِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. ثم ننجی رسولنا، پھر ہم بچا لیتے اپنے رسولوں کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے. کذالک، اسی طرح سے ہے. حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے اوپر یہ حق ہے، ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کو بچا لیں. تو ایمان لا کے تو دیکھو دنیا کی مشکلیں کیا مشکلیں ہیں. وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ایمان لائے تھے بڑے بڑے آفتوں میں، عذابوں میں، سیلابوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی ہے. پوری دنیا میں پانی، پوری دنیا پہ خشکی کا کوئی حصہ نظر ہی نہیں آ رہا. اس وقت بھی اللہ فرما رہے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو ان کے ساتھ سوار ہو گئے تھے نا، جنہوں نے ان کی معیت اختیار کی تھی، جو ان پر ایمان لائے تھے، جو ان کا ساتھ دینے کے لیے ہم وقت تیار تھے، اللہ فرمانے ہم نے ان کو اس کشتی میں بھی نجات عطا فرما دی.
کل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں ہو جاؤں، وان اقم وجهک للدین حنیفا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ سیدھا کر لیجئے دین کی طرف یکسو ہو کر، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہوئیے گا، ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور ان کو ہرگز نہ پکاریے گا جو نہ آپ کے فائدے کے مالک ہیں نہ نقصان آپ کو پہنچا سکتے ہیں، فإن فعلت، اور بالفرض آپ نے ایسا کیا، اللہ کے رسول سے تو گمان ہی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی کے پہلے 40 سالوں میں نبوت ملنے سے قبل بھی کبھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا۔ قرآن ملنے کے بعد، نبوت عطا ہونے کے بعد، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کریں؟ معلوم ہوتا ہے کہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ جا رہا ہے، اور سنایا ہمیں جا رہا ہے۔ بالفرض اگر آپ نے ایسا کیا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، فإنک اذا من الظالمین، بے شک آپ اس وقت اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ وإن یمسسک اللہ بضر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، وہ اللہ ہی دور فرمائیں گے۔ وإن یردک بخیر، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرما لے، فلا راد لفضلہ، اللہ کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ اپنے فضل میں سے اس کو پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان لوگوں سے، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی جانب سے۔ فمن اہتدی، تو جو کوئی ہدایت قبول کرتا ہے، فانما یہتدی لنفسی، تو وہ ہدایت قبول کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فانما یضل علیہا، تو بے شک وہ اپنی تباہی کے لیے گمراہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر نگران بھی نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحى الیک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیجیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ واصبر، اور صبر کیجیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے۔ وہو خیر الحاکمین، اور بے شک اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ یہاں پر سورہ یونس کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ ہود شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو سورہ ہود ہے، اس کے بارے میں بہت دلچسپ روایت ایک آتی ہے ترمذی شریف کی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال ابو بکر یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد شبتا، اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، آپ پر ضعف اور کمزوری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات واما یتساءلون واذا الشمس کورت، فرمایا مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ نبا نے اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس میں قیامت کے وہ ہولناک مناظر ہیں، اس میں اللہ کے عذاب کی وہ یاد دہانی ہے کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اس کی فکروں نے بوڑھا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بھر دی گئی ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے کمال حکمت والی اور بڑی ہی خبر ذات کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ ہی کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی ہوں۔ وان استغفروا ربکم، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگا کرو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے توبہ کرو، اسی سے معافی مانگو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی،
وہ تمہیں اچھے سامان زندگی سے گزارے گا ایک وقت کے لیے، وہ تمہیں دنیا کا اچھا مال عطا کر دے گا، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت عطا فرمائے گا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، أَلَا سنو، إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ، بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ آتے تھے اور یہ جو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے اور بڑے آرام سے اپنی چادر کی بکل مارتے تھے، چادر کی بکل مار لیتے، دوہرا کر لیتے ہیں چادر کو، ایسے اپنے اوپر اوڑھ کے چادر دوہرے کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا نا، وہ جب سردیوں میں ہمارے ہاں وہ شال پہننے کا رواج، تو آرام سے ایک بندہ ریلیکس بیٹھا ہوگا، جب چلنے لگے گا تو چادر کو پورا اوڑھ کے اور اس کے بعد پھر اٹھ کے چل پڑے گا۔ اللہ فرمانے یہ جو چادر کی بکل مار کے چل رہے ہیں نا، یہ اس لیے ہے تاکہ یہ لوگوں کو بتائیں ہم نے سن لیا قرآن، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہوا، ہم تو بڑی امید سے گئے تھے، دل بدل جائے گا لیکن بدلا نہیں، اس لیے کہ تم دل تبدیل کرنے کی وہ نیت لے کر آئے ہی نہیں تھے۔ تم کیا نیت لے کر آئے تھے؟ لِيَسْتَخْفُوا مِن، تاکہ وہ اللہ سے چھپے رہیں، أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، سنو جب وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو جاننے والے ہیں، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جانتے ہیں۔ 12ویں پارے کا آغاز، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کوئی جاندار نہیں ہے زمین میں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ رازق ہیں، اللہ نے وعدہ کر لیا تم سے رزق کا۔ جب اللہ نے یہ فرمایا تو میں تمہیں رزق عطا فرماؤں گا، تو تم اس رزق کی اتنی فکر میں پڑتے کیوں ہو؟ یاد رکھیے رزق کا وعدہ ہے، اس کے باوجود رزق کی تلاش کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، لیکن اس مغفرت کے لیے بھاگنے کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ رزق تو ڈیفینیٹ ہے جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، ہاں ایک معتدبے انداز میں اس کی کوشش کرو کہ تمہیں رزق مل جائے، محنت کرو اس کے لیے، بہت اچھی بات ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے، لیکن کیا تم نے مغفرت کے لیے بھی اتنی بھاگ دوڑ کی ہے؟ کیا تم نے جنت کے لیے بھی کبھی اتنی کوشش کی ہے جتنی تم رزق کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ فرمانے جو کوئی جانور زمین میں چلتا پھرتا اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق دینا، اور وہ اللہ کیسے دیتا ہے؟ عام طور پہ جب انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے اور وہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اب جناب لگتا ہے میرا وہ کھانے پینے والا معاملہ بند ہو جائے گا، اب میری معاش کمزور ہو جائے گی، اب میرے معاملات چل نہیں پائیں گے، کیا کروں گا بھائی؟ ہم نے تو بہرحال ایسے جملے بھی سن رکھے کہ اب تو یہ مولوی ہو گیا ہے، اب تو یہ شاید لوگوں کا بچا کچا سالن کھایا کرے گا، اب اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں۔ بھائی رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ کیسے رزق دیتا ہے؟ میں ہمیشہ ایک مثال عرض کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت آتی ہے، یہ واپس آ رہے تھے مدین سے مصر کی طرف، جب یہ واپس آ رہے تھے تو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، دور سے ایک روشنی دیکھی، اپنے خاندان والوں کو کہا یہاں رکو، میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہے، اگر وہاں روشنی ہوئی تو ہمیں اس سے لائٹ بھی ملے گی، اس سے حرارت بھی ملے گی۔ اس وادی میں چلے گئے، اللہ فرمانے وہاں ہم نے ان کو آواز دی، موسیٰ آپ کی ایک ڈیوٹی لگانے لگے، ڈیوٹی یہ کہ فرعون اور اس کے سردار بڑے سرکش ہو گئے، جائیں جا کر ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم، آپ رب العالمین۔ کہا نہیں، دل میں خیال آیا میں تو آیا تھا بزنس سٹارٹ اپ کے لیے، میں تو آیا تھا اپنا کام چلانے کے لیے، اللہ نے یہاں مجھے کسی اور کام میں ڈال دیا، تو بزنس کیسے چلے گا، اور میں کھاؤں گا کہاں سے، اور اپنی بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا، اور سارے معاملات کیسے چلیں گے؟ اگر میں دین کے کام میں لگ گیا، صبح شام دین کا کام کرتا رہا، تو میرے معاملات کون چلائے گا؟ صرف دل میں خیال ہے، بہت نیچرل فیلنگ ہے۔ میرا نوجوان جب اپنی زندگی کا ٹریک چینج کرتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے بس اب تو لگتا ہے فقیر ہونا ہوا۔ آتی ہے آزمائش کچھ وقت کے لیے مختصر سی،
لیکن ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی. اللہ آسانی فرما دیتا. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا یہ سرکل کہاں سے چلے گا میرا. جیسے ہی واپس مڑے نا تو دل میں خیال آیا, اللہ سے کہا نہیں, علیم بذات الصدور ہے نا وہ, تو کہا نہیں. واپس مڑے, ایک پتھر سے ٹھوکر لگی. اللہ کے پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام, پتھر سے پیر پہ ٹھوکر لگی. اللہ نے آواز دی, موسیٰ یہ جس پتھر سے ٹھوکر لگی ہے نا اس کو توڑے, اس کو توڑے. موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی, پتھر توڑ دیا. اس پتھر کے اندر ایک اور پتھر نکلا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو بھی توڑے. وہ دوسرا پتھر بھی توڑ دیا. اندر سے ایک چھوٹی سی کنکری نکلی. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو بھی توڑے. انہوں نے جب اسے جیسے ہی زمین پہ مارا نا توڑنے کے لیے, تو اس کنکری کے اندر سے ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا کیڑا نکلا اور زمین پہ تیزی سے بھاگتا ہوا چلا گیا. اللہ نے کہا موسیٰ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ 3 پتھروں کے اندر جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا, یہ باہر نہیں آ سکتا, کوئی اندر نہیں جا سکتا, ان 3 بند پتھروں کے اندر اس کیڑے کو رزق کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ آپ ہی دے رہے ہیں. کہا جب 3 پتھروں کے اندر بند ایک کیڑے کو میں رزق دیتا ہوں, تم میرے کام پر لگو گے, میں تمہیں رزق نہیں دوں گا؟ میں تمہارے معاملات نہیں حل کروں گا؟ تمہیں لگتا ہے اللہ کے کام میں لگ جائیں گے تو سرکل کیسے چلے گا؟ فرمایا دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. وہ ایک مچھلی پائی جاتی ہے سمندروں میں, آپ ذرا اس کو گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے گا, 22 ٹن گوشت کھاتی ہے ایک دن کا. سوچنا بھی مشکل ہے کتنی دیو ہیکل قسم کی مچھلی ہوگی جو اتنا کھا رہی ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ سے. کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کو اس کی ضرورت کا پتہ ہے. اللہ اس کے لیے روزانہ اتنا رزق پیدا کرتے ہیں کہ وہ کھا لے.